سے جائز ہے، چہلم کی فاتحہ کہاں سے جائز ہے، وہ مہینے کی فاتحہ کہاں سے جائز ہے، سال کی برسی کہاں سے جائز ہے، عرس کہاں سے جائز ہے، 11ویں کہاں سے جائز ہے، چھٹی کہاں سے جائز ہے، یہ کیا بولتے ہیں آپ کے جو ہے کھیر پوریوں کی فاتحہ کہاں سے جائز ہے. اور اب ایسا بولتے گئے تو اب اس میں نیازہ کرنے والے اتنے طریقوں سے نیازہ ایسے بہترین جشا بنا کر اتنے طریقوں کی نیاز ہوتی ہے. وہ سیمنی کی فاتحہ کرتے ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں، وہ توشہ شریف کا میٹھا بنتا. دنیا میں جو غذائیں عام طور پر تیار نہیں ہوتے، اعلیٰ سے اعلیٰ غذا نیاز کے موقع پر تیار ہوتی ہے، لوگ کھاتے بھی ہیں، کھلا کر اسلام کے سب سے بہترین حکم پر عمل بھی کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب جائز ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام میں سب سے بہترین کام کھانا کھلانا ہے اور ہر ایک کو سلام کرنا ہے، چاہے جان پہچان ہو کہ نہ ہو. اور الحمدللہ ہمارے پاس عام طور پر رواج یہ ہے کہ سال بھر اگر ہم عام طور پر ایک بڑا دسترخوان اگر نہیں بچھا سکے، ایک بڑی دعوت نہیں کرے، اگر سال بھر بھی نہیں کر سکے، اگر کبھی موقع نہیں ہوا، گنجائش نہیں رہی، کچھ بھی ہو، کچھ بھی دیکھے ایک سال گزر جاتا، 11ویں شریف کا مہینہ جب آتا ہے تو بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا انتظام تو ہر غوث پاک کی عقیدت رکھنے والا کر ہی لیتا ہے. تو اس سے پتہ اس بات کا چلتا ہے کہ بزرگان دین کی تعلیمات قرآن کی حدیث کے خلاف نہیں ہے، قرآن حدیث بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے. قرآن اور حدیث 100% اولیاء کرام بزرگان دین کی تعلیمات کے فیور میں ہیں. البتہ جو اولیاء کرام بزرگان دین کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں. اب اگر کوئی کسی کو 11ویں کرنے سے روکتا ہے، برسی کرنے سے روکتا ہے، فاتحہ کرنے سے روکتا ہے، نیاز کرنے سے روکتا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کا یہ روکنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صراحتاً خلاف ہے، حدیث کا انکار لازم آتا ہے اس سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتوں کا ذکر فرمائے. اسلام میں سب سے بہترین کام کیا ہے؟ تو سرکار کیا فرمائے؟ کھانا کھلانا، ہر ایک کو جس سے جان پہچان ہو کہ نہ ہو، ہر ایک کو سلام کرنا. بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، سلام کرنے کا ذکر سرکار بعد میں فرما رہے ہیں، کھانا کھلانے کا ذکر سرکار پہلے فرما رہے ہیں. کھانا کھلانے کا ذکر پہلے فرما رہے ہیں، پھر سلام کرنے کا ذکر بعد میں فرما رہے ہیں. تو بہرحال حسب حیثیت کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا یہ اسلام میں بہترین کام ہے. اب یہاں پر جیسا میں اس سے پہلے بھی بول دیا آپ کو، اس سے پہلے کی حدیث پڑھتے پڑھتے بھی، اس سے پہلے حضرت عمار بن یاسر کے قول کے ذبن میں بھی، ہر کام اپنے حسب حیثیت، اپنے حسب ہمت، اپنے حسب حوصلہ کرنا چاہیے. تو اطعام طعام یہ اسلام میں بہترین کام ہے. اہل سنت و جماعت کا جو معمول ہے کہ موقع بموقع جو اطعام طعام کا، کھانا کھلانے کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں، کھانا کھلانے میں جو اپنے پیسے نیازوں میں اس میں شریک کرتے ہیں، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کے عین مطابق ہے. یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا. اور ڈنکے کی چوٹ پر میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اہل سنت و جماعت اس خوش نصیب جماعت کا نام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ حدیثیں جو عمل کرنے کے قابل ہیں، ان سب حدیثوں پر اگر کسی کا عمل ہے تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عمل ہے.